تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت 52 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے، ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. ایسے امتیوں کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے. اس کے بعد فرمایا ایک تو یہ عبادت گزار، رب کو ذکر کرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کے ذکر اور ان کی پکارنے کی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ وجہ اور ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. یعنی وہ مخلص لوگ ہیں، اخلاص والے ہیں. ان کی عبادت، ان کی بندگی میں کوئی ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہے، دکھاوے کا کوئی دور دور تک کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ایسے میرے بندے، ایسے آپ کے امتی جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے، ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کتب تفاسیر میں بیان کیا، کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، پیارے نبی کو جو رب کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ یہ اصحاب صفہ مدینہ پاک کی سرزمین میں مسجد نبوی شریف کے قریب میں ایک چبودرا تھا اس دور میں. آج وہ مسجد نبوی کے احاطے میں آ چکا ہے، لیکن اس دور میں مسجد نبوی کے قریب میں ایک چبودرا تھا جس کو صفہ چبودرا کہتے ہیں. اس صفہ چبودرے پر حضور کے بعض مخصوص ایسے صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے رہتے، اس در پر بیٹھے ہوئے رہتے، جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ رسول پاک کے دربار میں صفہ چبودرے پر بیٹھ کر صرف اور صرف دین کا علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا. یہی ان کا کام تھا. نہ وہ تجارت کرتے، نہ وہ لین دین کرتے، نہ وہ بزنس کرتے، نہ وہ مال کماتے، نہ وہ دولت کماتے. دنیا کے کام سے، دنیا کے معاملات سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا، کوئی غرض نہ تھی. وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرتے، حضور کی احادیث کو سنتے، یاد رکھتے اور دوسرے آنے والے صحابہ کو سنا دیا کرتے. یہی مقصد ان کی زندگی کا تھا. تو یہ جو صحابہ کرام حضور کے دربار میں رہتے، یہ بہت سیدھا سادی زندگی گزارتے، یہ بڑی غربت میں زندگی گزارتے، تنگدستی میں زندگی گزارتے. ان کے کھانے پینے کے سارے معاملات حضور کے وہ صحابہ جو مالدار تھے، جو دولت مند تھے، جو تجارت کرنے والے تھے، جو اہل خیر تھے، وہ مالدار صحابہ ان دین کی خدمت کرنے والے، حضور کے دربار میں بیٹھنے والے، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے، ان کا پورا انتظامات رسول پاک کے دولت مند تجارت کرنے والے صحابہ کرام ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے. ایک ایک صحابی آتے اور کئی صفہ کے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جاتے، اپنے گھر میں ان کو کھانا کھلاتے، اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھاتے، ان کو عزت دیتے.
ان صحابہ کرام کو ریسپیکٹ دیتے، ان کی قدر کرتے. کیوں؟ اسی لیے انہوں نے دنیا سے ٹوٹ کر، دنیا سے کٹ کر حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر صحابی انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے، ہر صحابی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے کہ یہ اصحاب صفا ہے، حضور کے دربار میں بیٹھنے والے صحابہ ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ مشرکین کی ایک جماعت آئی، مشرکین کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کر حضور رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور ان غریب صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے. تو ان مشرکین نے کہا کہ آپ کے پاس رہنے والے جو صحابہ ہیں وہ بہت غریب ہیں، ان کا لباس پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے صحیح طور پر اچھا لباس نہیں ہے، بالکل سادہ لباس ہے، بالکل غربت میں زندگی گزارنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آ رہی ہے، اپنے لیے آر محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ ان کو اپنے دربار سے دور کر دیں گے، آپ ان کو اپنے آپ سے دور، ان کو دور کر دیں گے تو پھر ہم آپ کے دربار میں بھی آئیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے. انہوں نے یہ ایک شرط رکھی حضور کے دربار میں، ایک شرط رکھی کہ ان کو آپ دور کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ان کے لباس، ان کی وضع خطا، ان کے معاملات میں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا ہم مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، آپ ان کو دور کر دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. جب یہ بات انہوں نے کہی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری، حضور کو بہت تکلیف ہوئی. میرے آقا غربت کی زندگی کو پسند فرماتے اور اسلام کے دامن میں لوگوں کو شریک کرنا بھی سرکار کو پسند ہے، کسی کو مسلمان بنانا بھی آقا کو پسند ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے مشرکین کی جماعت، تمہاری یہ شرط ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. جب سرکار نے انکار کر دیا تو قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی. اللہ نے بھی کہا کہ جو میرا محبوب فرما رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق فرما رہا ہے. میرا محبوب جو کہہ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ میرے منشے کے مطابق کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، آپ اپنی بارگاہ سے ان غریب صحابہ کو دور نہ کیجیے. ان کا کام آپ کے دربار میں رہ کر مال کمانا نہیں ہے، دولت کمانا نہیں ہے، روٹی روزی حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ کہ یہ مشرکین مالدار ہے، دولت مند ہے، اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن محبوب کے غلاموں کو دور کر کر اسلام لانا چاہتے ہیں. اللہ کو بھی ان کا اسلام لانا قبول نہیں ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے، ایمان لاتے یا نہ لاتے. اگر ایمان لائیں گے تو انہی کا بھلا ہوگا، اگر شرک پر مریں گے تو انہی کا گھاٹا ہوگا، انہی کا نقصان ہوگا. تو اللہ پاک نے اس آیت میں بتلایا کہ اللہ کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے پاس بندے کا جو رتبہ ہے، اللہ کے پاس بندے کی جو پوزیشن ہے، وہ اس وقت ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے اور دین کا علم حاصل کرتا ہے اور سکھاتا ہے. فرمایا یہ نیک بندوں کا مقام اللہ کے پاس پہنچا ہے. یہ مشرکین اگرچہ کہ بڑے بڑے عمارتیں والے ہوں گے، دولت مند ہوں گے، مالدار ہوں گے، ان کے پاس دنیا کی ثروت ہوگی، فرمایا رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان غریب صحابہ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا، ریسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا. میرا محبوب ان کے ساتھ میں ہے،
فرمایا کہ محبوب آپ ان کو دور نہ کیجیے، ان کے دلوں کی جو ٹھنڈک ہے میرے محبوب آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ان کے دل کو سکون، مال و دولت کی پونجیاں جمانے میں، دنیا کی سواریوں میں، دنیا کے محلات میں ان کا سکون نہیں ہے۔ ان کا سکون اگر ہے تو چہرے مصطفیٰ میں ان کا سکون ہے، دیدار مصطفیٰ میں ان کا سکون ہے۔ یہ دنیا کی ساری رعنائیوں کو، ساری چمک دمک کو، ساری دنیا کی نعمتوں کو یہ فراموش کر کر، ٹھوکر مار کر مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو دربار مصطفیٰ میں ہو اسے کیسے دور کیا جائے گا، اسے حضور کے دربار سے کیسے دور کیا جائے گا؟ فرمایا کہ آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ رسول پاک کے صحابہ کرام، یہ اصحاب صفا، حضور کی بارگاہ میں رہنے والے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بڑی غربت میں گزاری، بڑی تنگدستی میں گزری۔ سیرت اور تاریخ اور احادیث کی کئی کتابیں گواہ ہیں کہ یہ اصحاب صفا پر کبھی بھوک کا ایسا غلبہ ہوتا، کبھی بھوک کا ایسا غلبہ ہوتا کہ وہ نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑ جاتے، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی اصحاب صفا میں سے تھے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے میری تکلیف میں بہت اضافہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے میرے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے انہیں آواز دے کر روک کر قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چہرے کی حالت کو دیکھتے اور بھوک کے آثار کو دیکھتے تو شاید وہ میرے بھوک کا انتظام کر دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دیے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے، توجہ نہیں فرمائی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، میں ان کو بھی وہاں پر ایک علمی مسئلہ پوچھا، دل میں خیال تھا کہ شاید یہ بھی میری کچھ مدد کروائے، لیکن آپ نے بھی سوال کا جواب دیے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ دونوں صحابہ بڑی شان والے ہیں، عزت والے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلانے والے ہیں، لیکن دونوں نے بھی توجہ نہیں کی۔ علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں کی، وہ جانتے تھے یہ کسی اور کا مہمان ہے، وہ کسی اور کا مہمان ہے، ان کا مسئلہ کوئی اور حل کرنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے صرف سوال کے جواب دیے، آگے گزر گئے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آقائے نامدار، امام الانبیاء، شفیع امم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو میرے دل اور میرے دماغ میں خوشیوں کی کیفیت دوڑ گئی۔ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا، آقا نے سلام کا جواب دیا اور مسکرا کر میرے چہرے کو دیکھا، کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو، آؤ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے آقا کے پیچھے پیچھے جا رہے، جانتے ہیں ابو ہریرہ یہ وہ دربار ہے جہاں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ کی عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ابو ہریرہ سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہے، آقا اپنے در اقدس پر پہنچتے ہیں، کاشانہ نبوت میں دیکھتے ہیں کہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا، حضور نے اس پیالے کو ہاتھ میں لیا، ابو ہریرہ کے جسم میں جان آنے لگی کہ الحمدللہ دودھ تیار ہے۔
اب بھوک اور پیاس مٹنے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفا ہیں ان تمام اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ، ان کو دودھ پلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچنے لگے کہ وہ ایک پیالہ دودھ ہے میرے لیے ہی کافی ہو جائے گا، لیکن یہاں پر اصحاب صفا جن کی تعداد 70 تعداد ہے، 70 اصحاب صفا پیئیں گے۔ دل میں خیال آیا، لیکن فرمان مصطفیٰ ہے، حکم رسول پاک ہے، ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ کائنات کے ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو نہیں بدل سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، تمام اصحاب صفا کو حضور کی دعوت دی، سارے کے سارے آ گئے۔ حضور نے اس پیالے کو اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ ابو ہریرہ یہ پکڑو، ایک ایک صحابی کو پلاتے جاؤ، ایک ایک صحابی کو پلاتے جاؤ۔ دیکھیں آزمائشیں کیسی ہو رہی ہے، خود بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں امتحان اور آزمائش میں کہتے ہیں کہ جاؤ ایک ایک صحابی کو پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک صحابی کو دیا، انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر واپس پلٹ کر مجھے دیا تو پہلے جتنا دودھ تھا اتنا ہی دودھ باقی ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی پیٹ بھر کر پیے، پھر مجھے دیے، دیکھا تو اتنا ہی دودھ بچا ہوا۔ تیسرے کو دیا، ایسا دیتے دیتے 70 صحابہ کو میں نے دودھ دیا، سب نے پیٹ بھر کر پیا، دودھ میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو میرے آقا کے دست مبارک کی شان دیکھے، حضور کے دست مبارک سے لگ گیا تو اللہ نے کیسی برکت دی کہ جو دودھ ایک آدمی کا تھا 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر اپنی بھوک کو ختم کیا، ایک قطرہ بھی دودھ میں کبھی واقع نہیں ہوئی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سب پی لیے، میرے آقا نے کہا کہ اے ابو ہریرہ سب کو پلا دیا؟ عرض کرنے لگے ہاں، کہا سب کو پلا دیا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ 2 لوگ بچے ہوئے، ایک تم بچے ہوئے ہو، دوسرا میں بچا ہوا، ہم دونوں کو اس میں سے پینا ہے۔ فرمایا حضور نے اے ابو ہریرہ تم دودھ پینا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے حکم کو پا کر دودھ پینے لگے، پی کر سرکار کے دربار میں پیش کیا۔ آقا نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پیے، پھر سرکار کو دیا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے فرمان پر 3 مرتبہ میں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی، پوری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آقا سے عرض کیا حضور اب ابو ہریرہ کے پیٹ میں ایک گھونٹ دودھ پینے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی، پیٹ بھر کر ابو ہریرہ نے پی لیا ہے، اب بھوک کا کوئی شبہ نہیں ہے، ساری بھوک ختم ہو گئی ہے، اور حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی اتر نہیں سکتا، اتنا پیٹ بھر کر پی لیا ہو۔ میرا آقا مسکرائے، فرمائے کہ ابو ہریرہ اب دو، اب میں اس دودھ کو پیوں گا۔ اللہ اکبر! دیکھو کیا اخلاق ہے میرے آقا کے، کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے رسول پاک کا۔ پہلے غریب امتیوں کو کھلا رہے ہیں، پہلے 70 غریب صحابہ کو جن کے ساتھ رہنے کو دنیا پسند نہیں کر رہی ہے، مصطفیٰ انہیں اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، نہ صرف پلا رہے ہیں ان کے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ جب سب صحابہ پی گئے اس کے بعد حضور نے خود دودھ پیا، تب وہ دودھ ختم ہوا پیالے میں کا، اور دنیا کو بتلایا جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں، جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں، جو سرکار کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، پورے محلے کو اٹھا بیٹھتے ہیں، پورا خاندان میں بلبلہ مچا دیتے ہیں، پورے رشتہ داروں کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نبی کے صحابہ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہو رہی ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہے ہیں، 2 قدم بڑھ رہے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں۔
ایسے نبی کے صحابہ کی زبان پر کبھی ایک مرتبہ بھی کلمہ شکوہ کی زبان پر ادا نہیں ہوا ہے. وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں یہ ہوتے ہیں نبی کے غلاموں کی پہچان ہوتی ہے، یہ نبی کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی مزاج، ان کی طبیعت سب سے جدا ہوا کرتی ہے. تو بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اور اصحاب صفا کی زندگی ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے خدا کے بندو، تم بھوک کی وجہ سے بے ہوش تو نہیں گر رہے ہو، تمہارے کھانے پینے کے لالے تو نہیں پڑے رہے، کھا پی کر مست ہے، ایک ایک دن میں 2 2 3 3 4 4 دعوتوں میں جا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، ایک سے ایک لباس گھر میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز ساری نعمتیں اللہ عطا کر رہا ہے، پھر بھی ذری سی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نبی کے صحابہ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ان اصحاب صفا سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے رسول پاک علیہ السلام کے باعظمت صحابہ کرام اور بالخصوص اصحاب صفا کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے ایمان اور ان کے عمل اور ان کے اخلاص و للہیت کے چند چھینٹے، اس کا چند صدقہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی داخل فرما دے. کہنے سننے سے اللہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. ثم اللہ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.